الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل لكم من الفلك ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سفر کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ سفر کے آداب، طور طریقے، سفر میں کن چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ یہاں پر آج کی حدیث میں سفر میں نکلتے وقت آدمی سواری پر جب بیٹھے تو کون سی دعا پڑھے، اس دعا کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا ابو الاسحاق الحمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ پوری حدیث ہے إلى آخر الحدیث۔ راوی حدیث علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب نہیں، علی رضی اللہ عنہ نہیں، دوسرے صحابی ہیں علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، یعنی چوتھے خلیفہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلفاء اربعہ میں سے، میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی۔ سواری عام طور پر اس وقت اونٹ کی ہوتی تھی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں۔ جب علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہونے لگے، جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا جب علی رضی اللہ عنہ، پھر جب اس کی پشت پر ٹھیک سے بیٹھ گئے، یعنی کہ قدم رکھ کر کے سواری پر پھر صحیح سے پشت پر اس کے بیٹھ گئے، تو پھر الحمدللہ کہا، اور پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون کہا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی۔ دراصل سفاری کی دعا، سفر میں جو سواری پر بیٹھے، اب وہ سواری کوئی سی بھی ہو، اس میں جو دعا کا ذکر ہے قرآن شریف میں 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 اور 13 شروع میں ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ مَا تَرْكَبُونَ، میں نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی جس پہ تم سواری کرتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم اس کے پیٹھ پر، یعنی کہ کسی بھی چیز پہ، سواری پہ جب تم قدم رکھتے ہو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کو تم یاد کرتے ہو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پس جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ، استویتم یعنی کہ اس میں آرام سے جب بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا، تو تم لوگ یہ کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، سخر لنا هذا، کہ جس اللہ رب العالمین نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما كنا له مقرنین، اور ہمارے کنٹرول میں، ہمارے بس میں یہ چیز نہیں تھی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم
اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ دعا قرآن شریف کی آیت ہے، اسی کا ذکر، اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا کہ ہم سواری میں بیٹھیں تو اس دعا کو پڑھیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث، اس کی ایک دعا، تمام دعاؤں کو ملا کر ایک دعا جو حسن مسلم میں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آدمی ایک بار بسم اللہ کہے اور 3 بار اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تمام روایات اور احادیث کو ملا کر بہت ساری دعا ہوتی ہے ایک ہی چیز کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کی 3-4 دعا ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کی، سجدے ہم کرتے ہیں، سجدے میں نماز پڑھتے ہیں، اس کی 4 دعا ہے، یعنی ہر چیز کی بہت ساری دعا الگ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہیں، آگے پیچھے حروف کے ساتھ، لیکن جو تمام چیزوں کو ملا کر جس حدیث میں زیادہ صحیح، اقرب سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کو مفسرین، محدثین اس کو اٹھا کر کتابوں میں آسانی کے لیے ایک روایت پیش کر دیتے ہیں تاکہ آدمی کا اس پر عمل ہو جائے۔ اگر سب روایت کو آدمی دیکھے گا تو اس کا ذہن کام نہیں کرے گا، اس لیے مفسرین اور محدثین نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ تو اس لیے حسن مسلم میں سعید بن علی القحطانی مرحوم رحمہ اللہ، انہوں نے اس دعا کو کلیکٹ کر کے اچھے سے کیا کیا، حسن مسلم میں جگہ دی۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں ہمیں پیغام کیا لینا ہے، اس میں ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ سب سے پہلی چیز بتانا یہ ہے کہ آدمی صرف اونٹنی پر سوار ہو تو اس کے لیے صرف دعا نہیں ہے۔ سواری کے معنی کوئی بھی سواری جس میں آدمی بیٹھ کر سفر کرے، کوئی بھی چیز ہو، اس میں پہیہ ہو یا پہیہ نہ ہو، یا پھر اس میں جانور کی اس میں سواری کر رہے ہو یا کسی بھی چیز میں سواری کر رہے ہو، سفر کے لیے سب سے سواری کرتا ہے، یا موٹر سائیکل ہے، اپنی خود کی گاڑی ہے، آنا جانا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز میں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یعنی حالات جتنی زیادہ تبدیل ہو، اپڈیٹ ہو، ترقی ہو، لیکن یہ دعا ہر قیامت تک آنے والے ہر دور، ہر سواری کے لیے بتا دی گئی ہے۔ اس وقت چونکہ اونٹ تھی اسی لیے اس کو دعا پڑھتے تھے، اس دعا کو آج بھی کسی بھی چیز میں سوار ہوگا تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے گا۔ دوسری چیز، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کو اگر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آدمی کسی بھی تعجب خیز چیز کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے سبحان اللہ، کسی بھی تعجب خیز چیز کو، کوئی عجیب و غریب چیز کو دیکھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے تو یہ اجنبی ہے، ہمارے لیے ایک نیا چیز دیکھنے کو ملا، ایک الگ ڈیزائن، الگ شکل، ہر چیز ملا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز کوئی تعجب خیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو یہ تمام چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو تعجب نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے کچھ اعمال سے کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنس دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان رات کو سوئے اور پھر سو کر اٹھے اور رات اٹھ کر نماز پڑھنے لگے، خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم کے اس میں یہ آیا ہے، کیونکہ آدمی نرم گرم بستر ٹھنڈی کے موسم میں پسند کرتا ہے، تو اس وقت آدمی اٹھ کر رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اس کو مسکرا دیتے ہیں، اس کو ہنس دیتے ہیں، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس کو سونا چاہیے تھا، یہ اٹھ کر کے میرے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی کہ ایک خوشی ہوتی ہے، تعجب اس سینس میں نہیں کہ ایک نیا چیز دیکھ لیا پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا ایسا ہو گیا، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ تو اٹھ اور وضو بنا اور نماز پڑھ۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز تعجب نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے تعجب کی چیز، اس لیے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، کیا اچھی چیز ہے سب، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا۔ اب بہت ساری ایسی چیز سواری جس کو اگر ہم سیکھیں ہو چلانا تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن جو انسان اس سواری کو نہ چلا سکتا ہو، اپنے کنٹرول میں نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے تعجب کی چیز ہے، عجیب چیز ہے، کیسے چلا جا رہا ہے، کیسے اس کے پاس یہ ہنر ہے، کہاں سے یہ سیکھا ہے۔ ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے، لیکن جو آدمی سیکھا ہوا ہے اس کے لیے آسان ہے،
تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس سواری کو اس کے لیے کنٹرول میں کیا، اس کے بس میں کیا، اور انسان کو یہ دعا پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا تاکہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو کہ ہم اگر چلانا سیکھ گئے ہیں تو ہم بہت کمال کر دیے، یا بہت ایسی چیزیں، کوئی بھی چیز ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کے ماتحتی میں ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھ لیا، تاکہ انسان کے اندر ایک قسم کا جو گھمنڈ ہو سکتا ہے، ایک بڑپن آئے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی۔ اور دوسری کیا، اللہ رب العالمین حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، بہت ساری ایسی چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں دعا پڑھنے کی برکت سے، بہت سارے فائدے ہیں۔ وَهَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس پر قادر نہیں تھے، اس سواری پر ہم قادر نہیں تھے کہ ہم اس کو ایسے چلا سکے۔ اب دیکھیں قربانی کا جہاں ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جہاں قربانی کی جو اونٹنی ہے تم اسے ذبح کرتے ہو، اسے لٹا کر کے اتنا آسانی سے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جب اس کو تم اس کے پہلو کو اگر لٹا کر کے ذبح کر لو تو خود بھی کھاؤ اور جو مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے ہیں سب کو کھلاؤ۔ پھر آگے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تم کو تمہارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا، کنٹرول میں کر دیا کہ تم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اس کے پہلو پر لٹا کر ذبح کر لیے اور اس کو کھائے پی رہے ہو۔ یہ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا پیدا ہو، مادہ پیدا ہو۔ تمہارے بس میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ تمہارے بس میں تمام چیزیں کر دی، تم اتنے بڑے کام کو اتنی آسانی سے کر دیے۔ تو جہاں بھی انسان کوئی ایسی چیز کرتا ہے یا کوئی ایسی نعمت اسے ملنے والی ہوتی ہے تو ہر جگہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ شکریہ ادا کرے، شکر گزاری کرے، تاکہ اس کے اندر سے جتنی بھی ایسی فیلنگز پیدا ہو سکتی ہے، دکھاوے کا، تکبر کا، ریاکاری کا، بڑا ہونا، یعنی کہ شکر گزاری کا آدمی دعا جب پڑھ لیتا ہے، کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو تمام چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ اللہ جو بھی دیا ہوا ہے، جو بھی ہنر ہے، جو بھی چیز ہے، یہ تیرا ہی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ پن آتا ہے، ایک تنزلی آتی ہے، ایک خاکساری آتی ہے، ایک تواضع آتی ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہمیں اپنے رب کے طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان تمام چیزوں کے ملنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا نہ کرے، یعنی کسی بھی دعا کا اہتمام نہ کرے، یا شکریہ ادا کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی نماز پابندی سے پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے، تمام نعمتوں کا شکریہ، نماز آدھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، یہ شکریہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جتنے بھی نیک کام کر رہا ہے، سب کے سب نیک کام اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، عمل سے شکریہ معلوم ہوتا ہے۔ صرف زبان سے شکریہ ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ سبا 22 پارہ شروع نہیں ہے، آیت نمبر 15 سے 20 میں آپ دیکھیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا، کہ آل داؤد علیہ السلام کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے، اے آل داؤد تم عمل کر کے شکریہ ادا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو عمل کے ذریعے سے بھی آدمی شکریہ ادا کرتا ہے، ایک زبان سے آدمی بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ نے بہت دیا، صرف زبان سے آدمی شکریہ ادا کرے، نماز میں چھوڑتا رہے، قرآن بھی نہ پڑھے، دعا بھی نہ کرے، ذکر و اذکار بھی نہ کرے، یہ شکر گزاری نہیں ہے، ناشکری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دی ہے اس کو وہ زبان سے صرف کہہ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ ناشکری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی زبان کے ساتھ ساتھ اعمال کے ذریعے، نیک چیزوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اگر فالو کرتا ہے تو دراصل وہ آدمی شکر گزار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کوئی آدمی اگر ہمارے اوپر کچھ احسان کر دے یا ہماری کوئی مدد کر دے، اس کے بعد اگر وہ کوئی بات بولتا ہے تو اس کی بات کو ہم کام دھرتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے نہیں۔ فلاں آدمی
کہ میرے بڑا احسان ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی میرے کام آیا تھا. اب وہ جو بات بول رہا ہے انسان خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے. ٹھیک یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں غور کریں، اللہ رب العالمین تمام چیزیں دی. سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا پورے دنیا والوں پر. اب پھر اللہ رب العالمین کوئی بات کہیں، حکم دیں، اب آدمی اس بات کو حکم پر کان نہ دھرے، دھیان نہ دے، تو در حقیقت کیا یہ ناشکری ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی بات کہیں اور انسان اگر نہ مانے تو اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہا ہے، تو ناشکری سے اللہ تعالیٰ کوئی نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا، انسان کا خود کا نقصان ہوگا ناشکری کرنے سے. تو فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بندے کو ہمارے ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا، اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اگر ہم ناشکری کیے، نعمتوں کا ناقدری کیے، تو ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. کیا مطلب؟ جا کر کے حساب دینا ہے. صرف جا کر کے کھڑے نہیں ہونا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے. ناشکری کیے اس کا بھرپائی، اس کا جواب اللہ رب العالمین کو دینا ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العالمین احساس دلا رہے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ایک آدمی کے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا نہ بھی ہو تو یہ آیت پڑھ کر کے اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، تو فوراً وہ شکر گزاری کرنے پر آمادہ ہوگا، فوراً وہ شکر گزاری کرنے لگے گا. تو یہ کیا ہے؟ ایک دعا، بہت ہی عظیم دعا ہے اور بہت ہی معیاری دعا ہے، افضل دعا. آدمی اس دعا کو جب بھی سواری میں بیٹھے، کوئی بھی سواری ہو، سائیکل چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، آدمی اس میں اس دعاؤں کو اگر اہتمام کرے خاص طور پر، تو ہر اعتبار سے انسان کا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا. اس سے پہلے بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں اور ہر دعا کی بہت ساری فضیلت تو ہیں. فضیلت کے علاوہ دنیاوی فائدے اور اخروی فائدے ساتھ ساتھ ہیں. ہر اعتبار سے انسان کے بہت ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. لہٰذا انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اگلی حدیث پہ بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.